اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے اوپر دم کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہے تو کس طریقے سے دم کر کے اس کی نظر بد کو ختم کیا جا سکتا ہے، آج میں آپ کو آسان طریقہ بتانے والا ہوں، 3 طریقے بتانے والا ہوں آپ کو دم کرنے کے، جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر عمل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی دم کیا کرتے تھے، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے یا مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہم دم کر سکتے ہیں، اور دم کے ذریعے سے ہم اپنے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج فرمایا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں، 3 طریقے ہیں، آسان طریقے، آپ سیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے اوپر بھی دم کرایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دم کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کہا کہ یہ پڑھو اور میرے اوپر اس کو دم کر دو، تو یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت جب قریب آنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہنے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، ہاتھ اس طریقے سے رکھتے جیسے ہم دعا کے لیے رکھتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر کے اس میں پھونک مارتے، اور پھر اپنے چہرے پر، سر پر، اور اس طریقے سے جہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ پہنچتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک ہاتھ پھیر لیتے اپنے جسم مبارک پر۔ تو یہ دم کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ قرآنی دعائیں پڑھ کر، سورتیں پڑھ کر آپ اپنے ہاتھ پر دم کریں اور اس کو اپنے جسم مبارک پر پھیر لیں، یہ خود پر آپ اس طریقے سے دم کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل کرنا دشوار ہوا ہے نا، تکلیف کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، تو پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کیا کرتی ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر میں پھونک دیتی، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو ہی جو ہے تو میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم مبارک پر لگاتی ہے نا۔ تو یہ دم کرنے کا طریقہ ہے، دم کروانے کا بھی طریقہ ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی پر دم کر رہے ہیں تو آپ قرآنی صورتیں پڑھ کر کے اس کے جسم پر پھونک دیں، ہے نا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے منہ سے پھونک دے، تو بھی یہ دوسرا طریقہ ہے دم کرنے کا، آپ اس طریقے سے بھی دم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بچھو نے ڈنک مار لیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور اس کے اندر نمک گھولا ہوا تھا، یعنی پانی کے اندر نمک جو ہے تو ڈال کر کے اس کو مکس کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو زخم پر لگاتے جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فلق اور ناس پڑھ کر کے پھونکتے، یعنی پانی پر دم کر کے اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، پانی پر آپ دم کریں اور اس کو اگر کوئی زخم ہے اس پر لگائے، یا تو آپ اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں، ہے نا، بخار وغیرہ ہے آپ کو، ہے نا، بدن بہت درد کر رہا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پانی میں جو ہے تو پھونک مارے، پانی پر دم کرے اور اس کو پی لے، یا اپنے چہرے پر لگا لے یا سر پر لگا لے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 آسان میں نے آپ کو طریقے بتایا دم کرنے کے، ٹھیک ہے۔ آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں جسم پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ سونے سے پہلے فلق، ناس اور اخلاص پڑھ کر کے اپنے پورے بدن پر اللہ کے رسول علیہ السلام ہاتھ پھیر لیتے، دم کیا کرتے تھے اس طریقے سے روزانہ، سونے سے پہلے آپ کا معمول تھا، ٹھیک ہے۔ آپ پھونک مار سکتے ہیں، آپ کسی پر دم کر رہے ہو تو، یا آپ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں، یا اس کو لگا بھی سکتے ہیں، یا غسل بھی کر سکتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے آپ۔